بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ کسی انسان سے اتنا ہی لگاؤ رکھیں جتنا آپ اس کی علیحدگی یا نفرت کا دکھ برداشت کر سکیں، اور جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ خواہشات محدود ہوں تو ٹھیلے سے بھی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اور خواہشات لامحدود ہوں تو پراپرٹی، گاڑیاں اور پلازے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ ہاتھ پکڑنے اور تھامنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ پکڑنے والے کی پکڑ چاہے کتنی ہی مضبوط ہو وقتی ہوتی ہے، جبکہ تھامنے والے ہاتھ تاحیات رہتے ہیں۔ مغرور انسان اس پرندے کی طرح ہے جو جتنا آسمان کی طرف بلند ہوتا جاتا ہے لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو وہ رمضان دیتا ہے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ خوف خدا دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھ، جو روزے میں وضو کا پانی منہ میں لے کر بھی پیتا نہیں ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے بے سکون ہو۔ ہم اپنی ساری زندگی محض اس لیے لمحہ لمحہ اپنی دل آزاری کرتے گزار دیتے ہیں کہ کسی اور کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر ہمارے بچوں میں اللہ کی اطاعت نظر نہیں آتی تو ہمیں اپنی تربیت کی سب سے پہلے ضرورت ہے۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک اور بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اس نے اتنا پہچانا مجھے۔ جو ناپسند ہو اس سے فاصلہ اختیار کر لو، جھوٹ سے سمجھوتا مت کرو، شرمندگی سے ہم آہنگی مت پیدا کرو۔ اللہ نے یہ نفس اس لیے نہیں عطا کیا کہ آپ اسے عذاب دو۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ پوری دنیا سے لڑنے والا انسان من پسند شخص کے آگے ہار جاتا ہے، اور وہی شخص اوقات دکھا کے چلا جاتا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا تو مظلوم ایک نہ ایک دن دوبارہ اٹھے گا، اور اگر اس دنیا میں نہ اٹھ پایا
تو قیامت کے دن تو ضرور اٹھے گا اور اٹھ کر اس کا گریبان پکڑے گا۔ اس لیے ظالم کے لیے تو نجات بالکل بھی ہے ہی نہیں۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اصل نکتہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں، بے حس ہونا پڑتا ہے۔ ضمیر انسان کی اندرونی گہرائیوں میں موجود اللہ کی بہت دھیمی مگر حقیقی آواز ہے۔ حسن نیت کے ساتھ چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ خود انتظام فرما دیتا ہے۔ اس لیے آپ اپنا صداقت کا سفر جاری رکھیں اور صادق ہو کر سفر کریں۔ اس قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ جو شے آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آنکھ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، توجہ ہو، لمحہ یا کوئی انسان۔ مجھے یہ لائن بہت سکون دیتی ہے کہ جو کچھ اس زمین پر کھو گیا ہے جنت میں مل جائے گا۔ اللہ کی رضا کی نشانی رزق کا زیادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ آدمی کا نیک ہو جانا ہے۔ مکمل انسان وہ ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے اخلاق، عمل اور بہترین کردار ہو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کا انتقال ہوا، قبر میں اس سے سوال ہوا تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، جب کسی پر میرا قرض ہوتا تو میں مالداروں کو مہلت دیا کرتا تھا اور تنگ دستوں کے قرض کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اس پر اس کی بخشش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ظرف وسیع کر لو، شکوے شکایتیں کم کر دو، وجہ پوچھنا چھوڑ دو، خواہشیں مختصر کر لو، اور اسی طرح زندگی آسان ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فحش گوئی جس چیز میں ہو وہ اسے معیوب بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں ہو وہ اسے مزین کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن انہیں قدر آ ہی جائے گی، تو یاد رکھنا آپ صرف خود کو تھکا رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ قدر جس نے نہیں کرنی اس نے نہیں کرنی۔ آپ زبردستی کسی سے اپنی قدر نہیں کروا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ سے کام کر کے روزی کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہر انسان کو بہت مہنگا دل دیا ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اسے اپنی نیت اور کردار سے قیمتی بنائے یا بے قیمت بنائے۔ غرور کرنا چھوڑ دیں اور جھکنا سیکھ لیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو عاجزی بہت پسند ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں،
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔